अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और मूसा ने कहा कि ए हमारे रब, बिलाशुबा आपने फ़िरौन को और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और अम्वाल दिए हैं। ए हमारे रब, ताकि वो लोगों को आपकी राह से भटका दें। तो माल भी अल्लाह की राह से दूर लेकर जा सकता है। रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम। ए हमारे रब, उनके मालों को मिटा दे और उनके दिलों को सख्त गिरह लगा दे, सो वो ईमान न लाए हत्ता कि दर्दनाक अजाब देख लें। अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। हालांकि ये उनकी बद्दुआ उस वक्त नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत बहुत कोशिश की। फिर आखिरकार जब फिरौन ने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी, उनके बच्चों को फिर से उनको मारना शुरू कर दिया, ज़िबह करना शुरू कर दिया, उन पर अपने जुल्म की इंतहा कर दी। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की भी आजमाइश लेना मकसूद थी और आले फिरौन को भी आजमाना था। अल्लाह ताला ने आल बनी इसराइल की आजमाइश फिरौन से ली कि फिरौन उन पर जुल्म व सितम ज्यादा से ज्यादा करता रहा और ढाता रहा, ताकि अहले ईमान के ईमान को झंझोड़ लिया जाए कि क्या वो ईमान से फिर जाएंगे, क्या वो वापस फिरौन के रास्ते पर चले जाएंगे। और अल्लाह ताला फिरौन की आजमाइश इस तरह से ले रहा था कि रब कायनात ने फिरौन और आले फिरौन पर अपने मुसलसल, जैसे मेंढक, टिड्डियों, जुओं और खून के अजाब अल्लाह ताला ने उन पर भेजे। लेकिन 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 फिरौन और आले फिरौन अल्लाह ताला की तरफ नहीं आए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो चंद एक लोग जो दीन पर चले थे, वो उस दीन पर कायम रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिलाशुबा तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, चनाचे तुम दोनों साबित कदम रहो। फस्तकीमा, तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह ताला ने पहली बात कही कि तुम दोनों साबित कदम रहो और उनके रास्ते की हरगिज इत्बा ना करो। अब ये अल्लाह ताला रसूल को कह रहे हैं, नबियों को कह रहे हैं, तो क्या हमें इस्तकामत के लिए अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं? जो नहीं जानते, तुम्हें इस रास्ते का इल्म नहीं कि इस रास्ते पर चलकर तुम्हारे लिए क्या तबाही और बर्बादी होगी, उस रास्ते पर हरगिज मत चलना। और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार गुजार दिया, तो फिरौन और उसके लश्करों ने सरकशी और ज्यादती करते हुए उनका पीछा किया। यहाँ तक कि सरकशी और ज्यादती क्या की, वो समझते थे कि हम पकड़ लेंगे, हम पार कर लेंगे। यहाँ तक कि जब उसने गर्क होने को पा लिया, तो उसने कहा कि मैं ईमान लाया, इसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं फर्माबरदारों में से हूँ। अब यहाँ पर इसके बारे में रवायात में आता है कि मुझे जो रवायात होती है ना, वो ज्यादातर रवायात यहूदियों से मिली हैं। ठीक है। उनकी तौरात और इंजील में जो रवायात है, उनमें से अक्सर हिस्से की तफसीर उनमें से भी है। तो उसमें रवायात में आता है, जो यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतों के बारे में है। उन रवायात में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब उसकी रूह कब्ज जब वो नीचे आए अल्लाह ताला का अजाब लेकर, और जब मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने लगा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और ऐसा लग रहा था कि अभी अल्लाह, और उनको था कि कहीं अल्लाह इसको अपनी रहमत से माफ ना कर दे, और फौरन ही यकदम उन्होंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया कि कहीं ये फिर से जमीन में सरकशी ना करे। बहरहाल होना अल्लाह ताला का हुक्म ही था। अल्लाह ताला चाहता तो उसको वापस जिंदगी दे देता, अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका अंजाम लिख दिया वहां पर। अल्लाह ताला ने उस वक्त उसकी तौबा को कबूल ना किया, हालांकि उसने कहा कि मैं बरदारों में से हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल आना, क्या क्या अब, हालांकि बिलाशुबा उससे पहले तो उन्हें नाफरमानी की और तू फसाद बर्पा करने वालों में से था। सो आज हम तेरे बदन को बचाएंगे, ताकि तुम उनके लिए जो तेरे पीछे है निशानी बन जाए। यानी अल्लाह ताला ने सब की जिस्म के बदन को, बॉडी को डिकम्पोज करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कुरान में फरमा दिया, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका। सो आज हम तेरे बदन को बचाएंगे ताकि तुम उनके लिए जो तेरे पीछे है निशानी बन जाए। सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह ताला वो समंदर के अंदर होने के बावजूद किसी भी उसको मछली ने नहीं खाया, वो मछलियों की गजा नहीं बना, और अल्लाह ताला ने उसके बदन को वैसी का वैसा ही, वो डिकम्पोज नहीं किया, वैसे का वैसा ही उसको उसमें छोड़ दिया। और हालांकि अगर होता तो उसके साथ बाकी भी पूरी फौज वहां पर थी, किसी एक की भी डेड बॉडी ऐसी नहीं थी।
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اس کی باڈی کو اللہ نے سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ دیا تھا، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہو تو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب دیے گئے پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق یہ آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ گندگی گناہ کو ڈال دیتا ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، تو وہ انتظار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جیسے جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو لوگ تھے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی نبی کے ہی ہدایت دے دی۔ نبی تو اللہ تعالیٰ صرف ایک نشانی کے طور پر انسان کو دیتا ہے کہ انسان اس نبی کے ذریعے سے اس علم کو سیکھ سکے، ادروائز اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی پوری دنیا میں جب کوئی بھی مسلمان نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری قوم کو بغیر نبی کے ہی ہدایت دے دی۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ اے نبی کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھوں۔ چہرے کو کیوں کہا کہ انسان کی جو چہرہ انسان کو ڈائریکشن دیتا ہے، سمت دیتا ہے، تو تو فرمایا گیا کہ یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کی طرف کے لیے سیدھا رکھو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا نہ کسی کو پکاریں جو آپ کو نفع نہ دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمارے وہ تمام بہن بھائی جن کے گھروں میں رزق کی کمی اور تنگی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کو عطا کرے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنی ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، اور آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔
اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی اور واویلے مچانے کی تلقین نہیں، حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے نبیوں نے اتنی اتنی آزمائشوں کے بعد بھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کی 123 آیات ہیں، نزول کے اعتبار سے اس کا 52 نمبر ہے، وہ قرآن کے اندر اس کا نزول قرآن کے اندر اس کا 11واں نمبر ہے۔ مکی سورہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر سے مکی سورہ جو ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے 10 رکوع ہیں۔ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پورے خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کی ہر آیت کو اللہ تعالیٰ نے پورا الیبوریٹ کیا ہے، اور قرآن کی کسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر الیبوریشن کے نہیں چھوڑا۔ بدقسمتی سے ہم جب کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں یا اپنی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آیت کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا آگے اور اس کا پیچھے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کس وجہ سے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سامان زندگی سے مراد کیا ہے؟ رزق عطا کرنا، دنیا کی آسانیاں عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رزق کی تنگی ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے، آپ ہمیں کوئی ورد بتائیے، کوئی ورد بتائیے کہ ہم وہ ورد کریں تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو رب کائنات نے تو ہم لوگوں کو ورد خود ہی بتا دیا، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا۔ آپ سے جب بھی کوئی ورد مانگے تو یہ آیت اس کو دکھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ تمہیں بہترین سامان زندگی کیسے دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب بھی دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہ میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو، وہ اس لیے موڑتے ہیں کہ اس میں ہدایت نہ اترے۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کے کپڑے سینوں پر چڑھانے کے سبب وہ اپنے دلوں کے بھیدوں کو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔